عوامی جمہوریہ چین میں روزہ رکھنے اور قرآن کریم سکھانے والے دینی مدرسوں پر پابندی تو پرانی بات ہے، مگر حکمران کمیونسٹ پارٹی چینی مسلمانوں کو بالعموم اور مسلم اکثریتی صوبہ سنکیانگ کے مسلمانوں پر بالخصوص مذہبی پابندیاں عائد کرتی ہے۔ تاہم رواں برس ان پابندیوں میں نماز کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے شائع ہونے والے جریدے البیان کی رپورٹ کے مطابق ماہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں حکام نے روزے، تلاوت قرآن کریم اور نماز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سنکیانگ کے 1 کروڑ مسلمان روزے کے ساتھ ساتھ نماز کے فریضے سے بھی محروم رہیں گے۔ سنکیانگ میں تمام ہوٹلوں، کیفے اور کھانے پینے کے دیگر مراکز کو دن کے اوقات میں کاروبار کے لیے کھلا رکھنے کے لیے سختی سے پابند کیا گیا ہے۔ مسلمان علاقوں میں روزے کی پابندی برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جنہیں بغیر پیشگی اطلاع یا اجازت کے گھروں اور دیگر مراکز میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ وہ جا کر معلوم کر سکیں کہ کوئی تلاوت یا روزہ رکھ کر چینی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں دوپہر کے وقت گورنمنٹ مہمان نوازی کے نام پر دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، جن پر حاضری لگوانا مقامی مسلمان آبادی کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اس کھانے کا مقصد مسلمانوں کو روزے سے محروم رکھنا ہے۔ اگرچہ چینی حکومت کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین، بچے اور پارٹی کے اراکین روزہ نہیں رکھیں گے، تاہم یہ پابندی عام ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والے کسی بھی مسلمان کو علیحدگی پسند انتہا پسندوں کے کھاتے میں ڈال کر فوری جیل روانہ کر دیا جاتا ہے۔ چین میں ہر سال روزہ رکھنے کی پاداش میں گرفتار ہونے والے سینکڑوں افراد لاپتہ ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں اہل خانہ کو بعد میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ مار پیٹ اور دن کو کھانا نہ کھانے سے یا اور کسی بھی سبب سے کھانے سے انکار کرنے کی صورت میں فورسز کی جانب سے مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد کی ایک روایت بن چکی ہے۔ چینی فورسز نے رمضان کے دوران دن کو بیماری کے باعث کھانے سے انکار کرنے پر گزشتہ برسوں میں متعدد خواتین کو بھی شدید زد و کوب کیا ہے۔ روزے کے نام پر چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کی پابندیاں غیر انسانی حد تک بڑھ چکی ہیں، جس سے مسلمان سخت تنگ آ چکے ہیں۔ امریکہ، افریقہ اور یورپ کے غیر مسلم ممالک میں کسی بھی ملک میں روزے پر پابندی کا کوئی قانون نہیں ہے۔ وہاں مسلمانوں کو روزے رکھنے اور تلاوت سمیت تمام مذہبی سرگرمیوں کی پوری طرح اجازت ہے، یہاں تک کہ مسلمان ملازمین کو ڈیوٹی ٹائم میں ریلیف بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس چینی حکومت مسلمانوں کے مذہبی حقوق دبا رہی ہے، حالانکہ چین میں بدھ مت کو اپنی تمام تر مذہبی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ چین کی اسی سختی اور انسانی حقوق کے منافی قانون سازی کے خلاف عوام میں شدید نفرت اور اشتعال پایا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے کمیونسٹ پارٹی کو شدید قسم کی عوامی مزاحمت کا سامنا ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے گہرے اور قدیم مراسم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، تاہم چینی مسلمانوں کی مذہبی حالت زار ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ چینی حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ عبادت کا پابند مسلمان اور دہشت گرد انسان ایک دوسرے سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ دہشت گردی اور عبادت گزاری 2 متضاد چیزیں ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ان کی عبادات بالخصوص نماز اور روزے سے ہرگز نہ روکا جائے۔